سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اور گمان میں کیا فرق ہے، اور آپ کا سوال بھی یہی تھا اور آپ نے کہا تھا کہ سر ان دونوں کی نا وضاحت کریں، ایمان اور گمان میں کیا فرق ہے اور انسانی زندگی میں ان دونوں کی کتنی اہمیت ہے، اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں ان دونوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایمان اور گمان کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یا ایک اچھی زندگی کا تصور قائم نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی میں ان دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور خاص اہمیت ہے، ایمان بھی اور گمان بھی۔ تو ان دونوں کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ان دونوں کو اپنائے بغیر آپ ایک اچھی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمان کے کیا معنی ہیں اور ایمان کے کیا معنی ہیں۔ میرے نزدیک ایمان کا جو تعلق ہے وہ کسی دوسرے انسان کی ذات سے ہے، اور گمان کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان نام ہے اس چیز کا کہ جو آپ سے کہا جائے تو آپ اس کو من و عن تسلیم کر لیں، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ گویا کسی دوسری ذات کی طرف سے کہی گئی بات کو من و عن تسلیم کرنے کا جو عمل ہے یہ ایمان ہے۔ اور جبکہ گمان کیا ہے؟ گمان جب آپ خود سے کسی دوسرے شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، تو یہ ایک گمان ہے۔ یعنی گمان کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے اور ایمان کا تعلق کسی دوسرے انسان کی ذات سے ہے یا باہر کی دنیا سے ہے، اور گمان کا تعلق آپ کی اندر کی دنیا سے ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے، اور ان دونوں کا انسانی زندگی میں ایک خاص مقام ہے۔ میں کس چیز کو زیادہ لائک کرتا ہوں یا میں کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں، تو میں گمان کو زیادہ پسند کرتا ہوں یا گمان کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اگرچہ دونوں کی اپنی اہمیت ضرور ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اچھا گمان انسان اپنا لے تو پھر وہ اس سے زیادہ بہتر طور پر زندگی گزار سکتا ہے، اپنی زندگی کو زیادہ اچھے طور پر بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے قرآن اور حدیث بھی اس بات کو آن کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا انسان کا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہے، اسی طرح کا جو ہے وہ جو ہے عمل کرتا ہے۔ تو جیسا آپ کا گمان ہوگا خدا کا فیصلہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو ایک اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، یا اپنے گمان کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی اپنے کسی بیان میں ایک اچھے گمان کو مثبت انداز نظر سے تشبیہ دی تھی۔ ان کے ہاں اچھا گمان ایک مثبت سوچ کا دوسرا نام تھا، اور میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ جو ایک گمان ہوتا ہے وہ مثبت سوچ کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی میں ایک گمان کو اور مثبت سوچ کو ہم معنی سمجھتا ہوں اور ایک ہی جیسا سمجھتا ہوں، اور اچھی زندگی اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے جس طرح مثبت سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک اچھے گمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اکثر و بیشتر جب بہت زیادہ اداس ہوتا ہوں تو جون کا ایک شعر مجھے بہت زیادہ تقویت دیتا ہے، بہت زیادہ حوصلہ دیتا ہے۔ زندانیان شہر خیریت سے ہیں، زندانیان شہر خیریت سے ہیں، ہر لمحہ جی رہے ہیں مگر خیریت سے ہیں، اور شہر یقین میں کوئی دم خم نہیں رہا، شہر یقین میں اب کوئی دم خم نہیں رہا، دست گماں کے خاک بسر خیریت سے ہیں۔